الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. معزز حاضرین اور سامعین کرام، سیرت پاک کا مقدس اجلاس چل رہا ہے اور آج اس کی 5ویں کڑی ہے. آج اصل بیان ہونا تھا میرے دارالعلوم دیوبند کے ساتھی رفیق درس حضرت اقدس مولانا مفتی قاری سید محمد عفان صاحب منصور پوری استاد حدیث و افتاء جامع مسجد امروہہ، لیکن ان کی اپنی مشغولیات اور ایک اہم میٹنگ کے اندر شرکت سے متعلق جب بات آئی تو اپنی دیگر مصروفیات کی بنا پر ایک شہزادے کا میرے پاس فون آیا کہ تم کچھ دین کی نسبت سے کچھ عرض کرنا ہے. شہزادے کی نسبت میں عرض کر دوں، حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کے وہ صاحبزادے، اور چونکہ حضرت مفتی صاحب میرے استاذ ہیں، میں نے ان کے ساتھ میں رہ کر علم حاصل کیا، جو کچھ بھی کیا، تو اس لیے وہ میرے لیے شہزادے ہیں. جس طرح استاذ کی بات کی بہت ہی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح شہزادوں کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے. مجھ کو یہی سکھایا گیا ہے. اس نسبت سے آپ حضرات کے درمیان اس وقت موجود ہو گیا، اور جو موضوع آج کا ہے وہ ہے معراج. اسی پر اس وقت بات ہونا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے صحیح بات کہلا دے، اور ایسی بات کہلا دے جو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ ہو جائے، ہم سب کی اصلاح ہو جائے، کہنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے اور سننے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے. کہ یہی مقصد ہے ان جلسوں کا، ان پروگراموں کا، کہ اصلاح احوال، نہ
صرف یہ کہ سن لینا اور سنا دینا، بلکہ جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے، جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اور شمائل کو بیان کیا جائے، مسلمان کی شان یہ ہے، ایمان یہ ہے، محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سمولے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، سچا عشق کرنے والا بنا دے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں آہستہ آہستہ ان سب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، دنیاوی بھی نعمتوں سے نوازا اور اخروی بھی نعمتوں سے نوازا، ظاہری بھی نعمتوں سے نوازا، حسی بھی نعمتوں سے نوازا اور معنوی بھی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے خیر کثیر مراد ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی بھی خیر کثیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اور آخرت کی بھی خیر کثیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، یہ ایمان والے کل قیامت کے دن اس نہر سے سیراب ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے اندر ایک خاص شرف اور فضل، ایک دولت، وہ معراج کی دولت ہے کہ معراج کی دولت سے بھی نوازا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، دولتیں تو بے شمار ہیں، فضل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، وہ صرف ایک نعمت ہے اور وہ ہے معراج کی دولت، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے بھی سرفراز کیا گیا اور مالا مال کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے معراج سے متعلق، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا دی۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے سیر کرائی اور مسجد اقصیٰ تک سیر کرا دی۔ پھر اس کے آگے کا سفر شروع ہوا، ساتوں آسمانوں کا سفر شروع ہوا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی معراج کا آج جو ہے وہ تذکرہ ہونا ہے کہ کیا ہے یہ معراج۔ سبحان، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ سبحان یہاں کیوں کہا گیا؟ اللہ کا مقصد ہے سبحان سے اللہ کی پاکی بولنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو ہر برائی اور عیب سے منزہ قرار دینا، پاک قرار دینا۔
اور توحید کا قائل ہو جانا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اَيْ وَحِّدُوهُ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ. اے ایمان والو، اے دنیا میں بسنے والو افراد انسان، سب سے پہلے تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے پاس ایسی قدرت ہے جیسی اللہ کے پاس ہے. جب تم اس کو مان لو گے، جب تم اس کو اپنے دل کے اندر اتار لو گے، جب توحید کے تم نام لیوا بن جاؤ گے، تو اب آگے کا سبق پڑھنا. بغیر توحید کے، بغیر اللہ کو معبود مانے ہوئے آگے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہو، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اب اس کے بعد میں معراج کی جانب چلنا ہے. تو توحید کا پیغام دیا گیا. یہ توحید کا پیغام تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دیا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے توحید کا پیغام دیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اسی کی ہی عبادت ہونا ہے. اس کے علاوہ کسی کے آگے یہ سر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا. ایمان والے کا یہی ماننا ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی اس کا ایمان ہے. اللہ ہم سب کو آخر دم تک اسی عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم فرمائے کہ اے اللہ، یہ سر جو جھکے گا آپ کے سامنے جھکے گا، آپ کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گا. سبحان کے بعد جو لفظ آیا اس آیت میں وہ ہے اسرا. اس کے معنی آتے ہیں راتوں رات سیر کرانا. علماء سیر نے اس کو 2 حصوں پر تقسیم کیا ہے. وہ سفر جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ہے اسرا. اگر کوئی شخص اس سفر کا انکار کر دیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. وہ ایمان کے حلقے میں داخل نہیں رہتا بلکہ غیر ایمان والوں کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس حصے کا ذکر قرآن میں ہے، اور جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا، قرآن کے ایک حصے کا انکار کیا، اس نے کل قرآن کا انکار کیا. جس نے دین اسلام کی ایک بات کا انکار کیا، اس نے پورے اسلام کا انکار کیا. جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کیا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا انکار کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کوئی نازیبہ کلمات اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہ نکلے، اس لیے کہ اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اگر بات انکار تک پہنچتی ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی کا نام ہے رسالت کا اقرار، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہ کرنا. کوئی سا بھی معجزہ ہو، اس معجزے کا انکار نہ کرنا. اگر تم نے انکار کر دیا کسی معجزے کا، چاہے وہ قرآنی معجزہ ہو یا کوئی اور معجزہ ہو، اگر ایک معجزے کا بھی انکار ہو جائے گا تو کل دین کا انکار ہو جائے گا. اور جب کل دین کا انکار ہو جائے گا تو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ. تو فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو مسجد اقصی سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اور 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کو عموماً معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ ہے معراج. معراج عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے چڑھنا. سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے. یہ لفٹ جو ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اسی معنی کر اس کو معراج کہا جاتا ہے. لیکن علماء سیرت نے
علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں پر معراج کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی پہلے حصے کو بھی معراج کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا یہ ہو گیا۔ اب آیا بعبدہ، یہاں عبد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہاں پر نام لے لیتا محمد، یہاں پر نام لے لیتا مزمل، یہاں پر نام لے لیتا مدثر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نام کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عبد کو بیان کیا تاکہ عبدیت کی شان ظاہر ہو جائے۔ جس بندے کے اندر عبدیت کی شان ظاہر ہوگی، جو بندہ حقیقی معنی میں بندہ بن گیا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، دنیا میں بھی مقبول ہے اور آخرت میں بھی مقبول ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ جو ہے وہ بنا دے۔ بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ جب انسان بندہ بنتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر قدم نہیں رکھتا، لوگوں کے سینوں پر اور دلوں پر قدم نہیں رکھتا، قلوب پر قدم نہیں رکھتا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، زمین پر قدم بھی آہستہ آہستہ پڑتے ہیں۔ یہ بندہ ہونے کی مثال ہے کہ انسان سب کچھ ہے لیکن اپنے آپ میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ساتھ میں تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ میں نے جو خاص سیر کرائی ہے وہ اپنے خاص بندے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد کا اطلاق ہوتا ہے اسی جسم اور روح پر۔ یہ جسم اور روح جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو کہیں گے عبد۔ اس سے یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، یہاں سے نیچے سے ساتوں آسمان پر جو گئے ہیں اور پھر اوپر تک گئے ہیں، وہ اسی جسم کے ساتھ میں گئے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ اسی جسم کے ساتھ میں تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہاں سے اسی جسم کے ساتھ تشریف لے جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ اوپر جو ہے بلا لیا، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ بعبدہ کے بعد میں آیا لیلا۔ لیلن کا ترجمہ ہے رات کا۔ جب اسرا، یہاں علماء بھی موجود ہیں، جب اسرا کہہ دیا تھا کہ راتوں رات سیر کرائی تو الگ سے لیلن رات کی تصریح کیوں کی گئی؟ بطور خاص الگ سے کیوں بیان کیا گیا کہ رات میں جو ہے وہ معراج ہوئی ہے؟ بطور خاص الگ سے کیوں بیان کیا؟ بہت ساری حکمت علماء مفسرین نے اس کی ذکر کی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راتوں رات سیر کرائی اور اللہ نے لیلن کہا تو اس سے تبعیض اور تقلیل کی جانب اشارہ ہے، یعنی بہت کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرا دی، اس لیے لیلن کی کوئی ذکر کیا گیا۔ کتنے گھنٹے میں کرا دی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلالین کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ تفسیر کی جو ہے وہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے سے بھی کم میں یا پوری رات میں سیر کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس دنیا سے لے کر 7 آسمانوں کی اور 7 آسمانوں سے اوپر کی سیر۔ تو رات میں ہی سیر کیوں کرائی؟ دن میں بھی تو کرا سکتے تھے۔ فرمایا ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے سراج منیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا
منیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنائیں اور جہنم سے لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلائیں۔ بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اپنے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج منیر یعنی روشن چراغ۔ چاند کا خاصہ یہ ہے کہ وہ رات کو طلوع ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا تقاضا یہ ہے محبت کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات کو طلوع ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دے دی گئی چاند کے ساتھ، ورنہ تو 14ویں رات کی چاندنی بھی بیکار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرماتی ہیں ہم آپ کے نور کے اندر ایک سوئی جو رہ جاتی تھی ہم اس کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو صرف ایک تشبیہ ہی ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے لیلن کے بعد میں وہ ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد حرام کا جو لفظ اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نماز کے اندر منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، جاؤ تو صحیح اس کعبہ کو ان نظروں سے دیکھ کر تو آؤ، جاؤ تو صحیح اس مسجد حرام میں جس مسجد حرام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ کہ محبت کا تقاضا ہی ہے کہ یہ مال اور یہ چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود اور ہم اس دیار میں نہیں پہنچ پا رہے، ہم اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، جاؤ تو صحیح حرام الى المسجد الاقصی۔ آگے آیا مسجد اقصی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے اندر ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی میں بھی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام جاؤ تو صحیح وہاں اور براہ راست پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جاؤ تو صحیح، وہ ولیوں کے ولی ہیں، وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، وہ دنیا کے سردار ہیں، وہ آخرت کے سردار ہیں، وہ عرب کے سردار ہیں، وہ عجم کے سردار ہیں۔ ارے ولیوں کے ولی کے وہاں نہیں جاتے، بزرگوں کے بزرگوں کے وہاں نہیں جاتے، تم تو ارادہ تو کرو، ارادہ تو کرو، پہنچانے والی ذات تو وہ ہے جو سب چیزوں پر قادر ہے۔ تم چاہو گے تمہاری چاہت بھی تو دیکھی جائے گی کہ تمہاری چاہت کیسی ہے۔ صرف زبان کی حد تک محدود ہے محبت اور عشق، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طرف اور وہ جذبہ اور وہ فکر اور وہ محبت اور وہ عشق اور وہ دیوانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے روضے اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اسباب بنانے والے آپ ہی ہیں، اے اللہ پہنچانے والے آپ ہی ہیں۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو حرمین پہنچ کر امام کے پیچھے اپنے سجدے کو قبول نہیں کراتے، محروم ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جن کو اس زمین پر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے بار بار
بار مشرف فرمائے، ہماری عبادتوں کو وہاں قبول فرمائے، ہمارے سجدوں کو وہاں پر قبول فرمائے۔ الی المسجد الاقصی، قرآن حکیم کی یہ پہلی آیت تھی جس کی تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، جو معراج سے متعلق تھی۔ قرآن حکیم میں معراج کا ذکر 3 جگہ ہوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تھی۔ سورہ بنی اسرائیل ہی کی ایک دوسری آیت اور ہے جو آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ الا فتنۃ للناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنۃ للناس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دکھاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا اس رات میں، اس دکھاوے کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، امتحان بنا دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جماعت مرتد ہو جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دیا گیا، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیا گیا، اور ماں باپ کے اختلاف کے بعد میں تو پورے افراد اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو ڈال دیا گیا آگ کے اندر، اے آگ تو جلا نہیں سکتی، یہ خاصہ تھا جلانے کا آگ میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھینچ لیا، اے آگ تو جلا نہیں سکتی، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھا، یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ظالم فرعون تھا اس کے درمیان پرورش کرا دی، یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اللہ کی قدرت تو ایسی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آندھیوں میں چراغوں کو روشن کر دے۔ اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، جب تک یقین نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس سے چاہے گا، جس موقع پر چاہے گا، جس وقت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرا دے گا۔ اسی کا نام ہے معجزات، جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو نبی کے معجزے کا انکار کر دے، میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیا تھا، نبی کے معجزے کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار ایمان سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، امتحان بنا دیا۔ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ کل تک تم دوسری باتوں کو کہتے تھے یہ کیسے ہو جائے گا، آج وہ باتیں تمہارے سامنے آ گئی تو یقین کر لیا تم نے۔ آج وہ باتیں سامنے آ گئی تو یقین کر لیا، اور جب یہی باتیں کل کو سامنے آ جائیں گی تو کیا اس وقت یقین کرو گے؟ ایمان نام ہے بالغیب کا، یعنی بغیر دیکھے یقین کر لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینا بغیر دیکھے۔ جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے، جہنم دیکھی نہیں نہ اللہ تبارک و تعالی دکھائے لیکن ایمان ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت ابھی نہیں آئی لیکن یقین ہے، ایمان ہے اس مسلمان کا قیامت آئے گی۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات یہاں سے گیا، اللہ نے مجھے بلایا تھا، تو بالکل اتنا ہی یقین ہے جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر باتوں پر یقین۔
الا فتنۃ للناس، لیکن یہ آزمائش بن جائے گا، امتحان بن جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، جن کو حق بات نظر نہیں آتی، جو حق بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یوں سمجھو کہ جیسے کہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں، اب ہدایت ان کے اوپر ہے ہی نہیں، تو ہدایت پائیں گے کیسے؟ اگر مہر ادھر سے لگ گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اگر ادھر سے مہر لگ گئی ہے تو اب ہدایت ان کے اوپر نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ہدایت پر آ جائے تو نہیں آ سکتا، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، آپ کا کام ہے صرف بات کا پہنچا دینا۔ انما علیک البلاغ، آپ پر صرف بات ہے، پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ الحمدللہ۔ معزز دوستو، ذکر کر رہا تھا الا فتنۃ للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنا دیا ہے۔
اس لیے تم آزمائش کے دائرے کے اندر نہ آنا، تم مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر 100% یقین ہے۔ تو یہ 3 جگہ معراج کا تذکرہ ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ 2 آیات تو میں نے پیش کر دی۔ تیسری جگہ جو قرآن حکیم میں تذکرہ ہوا معراج کا وہ ہے سورہ نجم، آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک آپ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں۔ وہاں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ دیکھا ہے، ان کی اصلی شکل و صورت۔ وہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سورہ کے اندر یہ معراج کا واقعہ چل رہا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ لیکن مشہور بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار کے اندر جو ہے بلا لیا۔ آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اعزاز و اکرام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی اس طرح سے کہ آج دربار میں میرے تم آؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ میرے دربار میں، اب تمہارا اعزاز و اکرام ایک خاص انداز میں ہوگا۔ اب وہ معراج کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ چچزاد بہن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کے اندر تشریف فرما، ان کے گھر کو اپنا گھر بتایا۔ ظاہر سی بات ہے چچا اور تایا کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، چھت کھل گئی، آ گئے۔ آنا تو چاہیے تھا دروازے سے، لیکن آ گئے چھت سے۔ یہ خرق عادت، یہ عادت کے خلاف اس طرح سے آپ آئے، اس طرف سے نہیں آئے۔ ہاں ایک بات کی جانب اشارہ کرنا تھا آپ کو۔ کیا ہے وہ بات؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا جائے گا اور جو قلب اطہر ہے اس کو زمزم سے دھویا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آئے، چلیے حتیم کے اندر حرم میں آ گئے، مسجد حرام میں آ گئے۔ بیر زمزم کے پاس میں، زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر لٹا دیا گیا، قلب اطہر کو کھولا گیا، تشت میں رکھا گیا اور سینے کو کھولنے کے بعد میں قلب اطہر کو اس میں رکھ دیا گیا۔ زمزم سے دھویا گیا۔ زمزم سے کیوں دھویا؟ اس لیے دھویا گیا تاکہ ملے اعلیٰ کے ساتھ پوری مناسبت پیدا ہو جائے۔ ہم اور آپ کہیں کا سفر کرتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، سردی کے مقام میں جاتے ہیں تو سردی کے کپڑے رکھتے ہیں، گرمی کے مقام میں جاتے ہیں تو ویسے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ویسا انتظام ہوتا ہے۔ ہم یہاں آئے تو میں نے بھی انتظام کیا کہ مجھے 8:30 سے 10 بجے تک کوئی کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، جو دین کی بات ہونا۔ تو قلب اطہر کو دھویا گیا تاکہ مناسبت تام پیدا ہو جائے، پوری مناسبت وہاں کے ساتھ میں حل ہو جائے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کتنی مرتبہ کھولا گیا؟ میرے دوستو 4 مرتبہ کھولا گیا۔ 4 سال کی عمر تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھے، 4 سال کی عمر میں سینے کو کھولا گیا، لمبا واقعہ۔ دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر ہو گئی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت کھولا گیا، اور چوتھی مرتبہ یہ معراج کے موقع پر کھولا گیا۔ چونکہ بات معراج کی چل رہی ہے، اسی مناسبت سے اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ جو 3 واقعات ہیں وہ بھی لمبے ہیں، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ کھول دیا، سینے کو دھو دیا گیا، بعد میں جو ہے صحیح کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے معراج کے لیے چلیے، آ گئے مسجد حرام کے دروازے کے پاس۔ دروازے پر ایک سفید جانور دلدل براق موجود ہے۔ براق برق سے مشتق ہے، اس کے معنی یہ بجلی کی رفتار۔ بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے یہاں بٹن دبایا اور وہ وہاں جو بلب لگا ہے وہ روشن ہو گیا۔ وہ براق موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں، ایک اور روایت کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور بھی روایات کے مطابق دیگر فرشتے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن مشہور روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جا رہے ہیں، اس براق کی تیز رفتاری کا آپ اندازہ کیجئے، میں نے کچھ بتا دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے، برق سے مشتق ہے، بجلی کی طرح چلے، بجلی کی طرح چلے۔ منتہائے نظر پر ایک اس کا پیر پڑے، جہاں پر آپ کی نظر کا آخری حصہ ہو اور اس کے پیر کا حصہ۔ اللہ اکبر، اتنی تیز رفتار۔ آسمان کی جانب اپنی نظر دوڑائیے، جہاں پر آپ کی نظر رکے وہاں پر اس کا ایک قدم پڑے۔ کہتے ہیں کہ ابھی عرصہ نہیں گزرا تھا، بس لمحے کے اندر ہم مسجد اقصی پہنچ گئے۔ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ مسجد اقصی جب پہنچے تو اس جانور کو دروازے پر باندھا گیا۔ کیوں باندھا گیا؟ ارے وہ تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ یہاں سے مسجد اقصی جانا ہے، مسجد اقصی سے 7 آسمان تک جانا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا بھی کیوں اور کیسے بھاگ سکتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تو پر مارتے اور بازو کرتے ادھر تو اس کو پکڑ لیتے، بھاگ کر جاتا کہاں وہ؟ اور کیوں بھاگ کر جاتا؟ اس کو تو بھیجا ہی گیا تھا لانے کے لیے۔ لیکن بہانا جو کیا اس جانور کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے۔ اپنی گاڑی لے کر آؤ، پہلے اس کی حفاظت کرو، پھر کہو کہ اللہ کے بھروسے پر ہے۔ ایسا نہ کرو کہ گاڑی لائے اور کھڑی کر دی اور چابی بھی اسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ ہے اور اعتماد ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو ہے ہی، اعتماد تو ہے ہی، ظاہری اسباب بھی تو اختیار کرو۔ مسلمان تعلیم کے اندر پیچھے ہو رہا ہے، مسلمان تجارت کے اندر پیچھے ہو رہا ہے، کیونکہ تعلیم پر اس کی نظر ہی نہیں جا رہی کہ مجھے اپنے بچوں کو کہاں لے جانا ہے۔ تعلیم پر نظر ہی نہیں جاتی، تجارت پر نظر ہی نہیں جا رہی۔ بچے لہو لعب کے اندر مست ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ موویاں بنا رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ حرمین شریفین میں چلے جائیے اور دیکھ لیجئے وہاں کی حرمت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، رونے کا مقام ہے۔ کہہ دیا گیا دلدل سے براق سے چلو، چل دیا۔ کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ بہت سارے واقعات درمیان میں پیش آئے۔ اسی مسجد اقصی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نفل تھی، بعض میں آتا ہے کہ فرض تھی، لیکن نفل ہونے کا قول زیادہ صحیح ہے۔ واپسی میں بھی اسی مسجد اقصی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں۔ پہنچ گئے پہلے آسمان پر، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں بھی دروازے لگے ہوئے ہیں۔ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ ان کو یہاں بلایا گیا تھا؟ جی ہاں بلایا گیا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا مرحبا مرحبا، آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم دروازے پر کسی کے پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون، تو کہتے ہیں میں، جیسے بکری کرتی ہے میں۔ کیا ہے یہ میں کیا ہے؟ کہو میں عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں، خالد ہوں، راشد ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو سننے آئے ہو، اگر معراج کو سننے آئے ہو، تو ان چیزوں سے یہ پیغام لے کر جاؤ، زندگی کو عمل کے سانچے کے اندر ڈھالو، صرف سننے کی حد تک محدود نہ کرو، بلکہ سوچو کہ مجھے عمل کرنا۔ کیا کہا؟ جبرائیل۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب سے معلوم کیا گیا آپ کا نام، کا حاجی برکت اللہ، حاجی برکت اللہ کہا، اور آپ کا نام؟ انہوں نے کہا نمازی سلامت اللہ، نمازی سلامت اللہ۔ کا تعجب ہے آپ پر، میں نے سلامت اللہ تو سنا لیکن نمازی سلامت اللہ نہیں سنا، یہ نمازی سلامت اللہ آپ کیسے بن گئے؟ بہت اچھا، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی برکت اللہ لگا رہے ہو۔ میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں نمازی سلامت اللہ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو سوچو تو صحیح، ہم اپنے نام کے ساتھ میں حاجی لگا رہے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ میں عالم لگا رہے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ میں حافظ اور قاری لگا رہے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ میں مفتی اور علامہ لگا رہے ہیں۔ ہاں دوسرا شخص لگائے تو بچا، دوسرا شخص کہے آپ کو حاجی سلامت اللہ، حاجی برکت اللہ تو بہتر ہے۔ اور اب تو حال اس سے بھی آگے کا ہو گیا، لوگ اپنے ہی نام کے ساتھ صاحب بھی لکھنے لگے ہیں اور صاحب جو ہے کہنے بھی لگے ہیں۔ کہ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہ میں حاجی برکت اللہ صاحب بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ تعلیم کی کمی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ تعلیم لے کر آؤ۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور فلاں تعلیم، ارے تعلیم مقصود ہے، اقرا، تعلیم مقصود ہے۔ جب تمہارے اندر تعلیم آئے گی، تمہارے بچوں کے اندر تعلیم آئے گی، تو بہت ساری صاف ستھری عادتیں تمہارے درمیان آ جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے، مرحبا آئیے بیٹے آئیے بیٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، جتنے بھی افراد انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کو آدم ثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جو سلسلہ چلا ہے یہ سب افراد انسان ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اب ایک آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔
سب نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا. تم کیا کہتے ہو؟ وہ تو پہلے سے ہی چل رہا ہے مرحبا، لیکن اس مرحبا کو سوچو کہ کس طریقے سے مرحبا کہنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچنا ہے اور خوب جو ہے وہ اس طرح سے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو پڑھ لیجئے اسی بات پر درود پاک اور نذران عقیدت پیش کر دیجئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا. ساتویں آسمان پر پہنچ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور پر پشت لگائے بیٹھے تھے، یہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت معمور یعنی آباد گھر. آباد گھر کس سے آباد ہے؟ فرشتوں سے آباد ہے. یہ خانہ کعبہ کے بالکل مقابلے میں یہ ہے خانہ کعبہ اور یہ ہے بیت معمور. یہاں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے. اس جگہ یہ بیت معمور پر 70,000 فرشتے ایک وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے عبادت کر رہے ہیں، پھر ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے. اے انسانوں، تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی. تم کو آنا ہے اللہ کے در پہ، تمہیں مانگنا ہے اللہ سے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری اگر چاہت ہے، اس چاہت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا. وہ تو بغیر مانگے نواز رہا ہے. اگر تم مانگو گے اس کے در پہ آ کر تو تم کو کتنا نوازے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہو گئی. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آخر میں ملاقات ہو گئی. اب آگے کا سفر شروع ہو گیا. وہ ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت. آپ کی بول چال میں آخر میں بیری کا درخت. ساتویں آسمان پر ہے یہ. فغشاها ما غشا. اس منظر کو کیا کھینچا جائے؟ کوئی کھینچ سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا بیان کرنے والا. وہاں تو نور ہی نور تھا. وہ ڈھانپ رکھا تھا اس انداز میں اس حصے کو کہ اس کو بیان کر دینا آسان نہیں. سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد میں اب اوپر جا رہے ہیں. اب جب اوپر جانے کا نمبر آیا تو جبرائیل اب تم کو اجازت آگے جانے کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، جہاں سے جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. حرم قدس میں پہنچ گئے. ہاں، حرم قدس میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس درجے اور مقام پر کوئی بھی نہیں ہے. جبرائیل بھی نہیں ہے. جبرائیل بھی اب پیچھے رہ گئے اور نیچے رہ گئے. نذرانہ پیش کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام عبادتیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، چاہے زبانی ہو، چاہے بدنی ہو یا مالی ہو. آ گیا پروانہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو، رحمتیں ہو اور برکتیں ہو. امت کو یاد رکھا اس موقع پر بھی. آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مجھ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی. جبرائیل علیہ السلام پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ وہیں سے سنا تو زور سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حرم قدس میں آئے، لیجیے یہ تحفہ آپ کے لیے، 50 نمازوں کا تحفہ لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد، دیدار کے بعد تشریف لا رہے ہیں، واپسی میں ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، خلیل اللہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیا ملا؟ 50 نمازیں، بہت اچھا۔ دوست کی دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی ہر ادا پر مر جائے، ارے یہ تو میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اللہ اکبر، جائیے درخواست کیجئے تخفیف کی، کم کر دینے کی درخواست کیجئے، اس لیے کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، اس سے تو 2 نمازیں بھی ادا نہ ہو سکے۔ تو ابراہیم تو بولے نہیں تھے، یہ موسیٰ کیوں بول دیے؟ ابراہیم اس لیے نہیں بولے تھے کیونکہ وہ دوست تھے، دوست کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ رضا اور تسلیم، میں راضی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اور مقام تکلیم کا تقاضا ہے کہ بات چیت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، ارے جاؤ تو صحیح، میری تو ان سے دوستی ہے، میری بات چیت ہے۔ ارے تمہاری ان سے بات چیت ہے، میری بات چیت ہے، تم جاؤ تو صحیح، میں بھی فون کر دیتا ہوں، میری بہت بات چیت ہے، میں تو صرف ایک فون کروں گا، جاؤ میرا نام لے دینا، کام ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے نا، بات کری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کوہ طور پر، لیکن اللہ نے بتا دیا، ارے موسیٰ تم ایک مرتبہ آئے تھے کوہ طور پر، اور ایک مرتبہ مجھے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے تم۔ ابھی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ میرے پاس میں آئے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس میں، تخفیف کی درخواست، 5 کم کر دی گئی، یہ دوسری مرتبہ، 45 نمازیں رہ گئی، پھر نیچے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئی؟ کہا 45 کا، پھر جاؤ، پھر چلے گئے، پھر آئے، حکم ہوتی رہی، 5 5 5 5، آخر میں بچی 5 5 نیم 45، 9 مرتبہ یہ دورہ ہو گیا، اور 1 مرتبہ شروع کا، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10 مرتبہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اسی کے اندر شامل فرمائے۔ اب جب 5 لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، ارے پارٹی بہت ہے، یہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں ان کے کانوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو سوچ رہے ہوں گے کہ ارے چلے جاتے ایک مرتبہ، 5 کم ہو رہی تھی، یہ بھی 5 چلی جاتی، مولوی لوگ پیچھے تو نہیں پڑتے کہ 5 مرتبہ آؤ، اچھا تھا یہ 5 بھی چلی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسا نہ ہو 5 کم ہو رہی ہے، کہیں یہ 5 بھی کم نہ ہو جائے، موسیٰ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن نماز کا ثواب 50 کا ہی ملے گا، جاؤ بتا دینا اپنی امت کو، ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کا ثواب ملے۔ حرم کے اندر جایا کرو، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے سرفراز کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں وہاں جا کر تقسیم کیا کرو، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ حرم کے اندر 1 کھجور تقسیم کرو گے، 1 لاکھ کھجوروں کے دینے کا ثواب ملے گا۔ جاؤ تو صحیح وہاں کے شیخوں کو دیکھو کہ کس انداز میں خرچ کر رہے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو اسی میں شمار کراؤ کہ تم وہاں جاؤ اور خاموشی کے ساتھ میں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان پر نچھاور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی بھی توفیق دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنے اور اتنے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا دیا ہے تم اس میں سے اتنا ہی خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنا دے، خرچ کرنے والا جو ہے بنا دے۔
اور بخل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کنجوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اپنی بیویوں پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، محلے والوں پر خرچ کرو، ایمان والوں پر خرچ کرو اور غیر ایمان والوں پر خرچ کرو۔ راہ خدا میں جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازتا ہی رہتا ہے۔ جاؤ حرم کے اندر اور اب کی جو بھی شخص آپ میں سے حاضرین میں سے یہ جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آج ہی سے نیت کر لو جب بھی انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی تو میں راہ خدا میں ضرور انشاءاللہ خرچ کروں گا۔ انشاءاللہ تو زور سے کہہ دو۔ آئے نیچے مسجد اقصی پہنچ گئے، وہاں پر امامت ہو گئی، امام الانبیاء ہے نا، دوبارہ امامت ہو گئی۔ اب آ گئے کہاں؟ مسجد حرام میں، اپنے گھر پر آ گئے، رات کا کوئی حصہ باقی ہے۔ صبح کو یہ واقعہ قریش کے سامنے ذکر کیا، بس الا فتنۃ للناس، وہ جو میں نے دوسری آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 پیش کی تھی، آ گئی۔ اب آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گیا لوگوں کے لیے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اولاد دے دیجیے 99 سال کی عمر میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سنوا دی اور جو ہے آ گیا تو کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ ہوگا کیسے؟ جب مانگا تھا، جب نہیں پتا تھا کیسے ہوگا؟ کذالک، ایسے ہی ہوگا جیسے ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جماعت مرتد ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات ہم سیر کر آئے ساتوں آسمانوں کی مسجد اقصی کی، اور وہاں پر سدرۃ المنتہا، اور اس سے ہم آگے چلے گئے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ سب سے زیادہ قریب ابو بکر ہیں۔ ابو بکر سنو، تمہارے وہ جو ساتھی ہیں نا، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات سیر کر آیا ساتوں آسمانوں کی۔ کہا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہاں وہی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے میری کیا رائے ہوتی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی دن سے لقب پڑ گیا صدیق اکبر بن گیا۔ ارے جب اللہ کی بات آ جایا کرے تو تصدیق کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آیا کرے تو فوراً تصدیق کرا کرو۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کے حکموں کو نہ توڑا کرو، قرآن کی بات کے خلاف نہ چلا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف نہ چلا کرو۔ خود بھی ایسا ہی ذہن بناؤ، اپنے بچوں کا بھی بناؤ۔ گھر کے اندر تعلیم کو عام کر دو، دین کو عام کر دو، قرآن اور قرآنی باتوں کو عام کر دو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر دو۔ مجھ سے 10 بجے کہا تھا، 10 جو ہیں وہ بج گئے۔ اس اعتبار سے اس مضمون کو آج یہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، اپنے لیے مانگ لیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے مانگ لیجئے، اور جتنے بھی احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ بسے ہوئے ہیں، جتنی بھی امت ہیں، سب کے لیے جو ہے ہدایت کی جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہر گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ لفظوں کو معاف فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں اور مجرم ہیں اور اقراری مجرم ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی وادیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ نجات دینے والے آپ ہی ہیں، گناہوں سے علیحدہ کرانے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ گناہوں سے معاف کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آ جائیں تو کوئی روک سکتا نہیں، اے اللہ اگر آپ معاف کرنے پر آ جائیں تو کوئی روک سکتا نہیں۔ اے اللہ ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ دن کے اندر بھی ہوئے ہیں، اے اللہ رات میں بھی ہوئے ہیں، اے اللہ ظاہر میں بھی ہوئے ہیں، اے اللہ پوشیدگی میں بھی ہوئے ہیں، اے اللہ ظاہر میں بھی ہوئے ہیں، اے اللہ پوشیدگی میں بھی ہوئے ہیں، اے اللہ کبیرہ بھی ہوئے ہیں، اے اللہ صغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نہ دیکھ، اے اللہ ہمارے گناہوں کی جانب نہ دیکھ، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ سیئات سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ خطائیں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، گناہوں کو بخشوانا بھی نہیں آتا، اے اللہ مانگ ہی نہیں پاتے، اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے رکھ ہی نہیں پاتے۔ اے اللہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کب تک ہم گناہوں کی وادیوں میں پھنسے رہیں گے؟ اے اللہ اپنے گناہوں کا ہمیں اعتراف ہے اور ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو تو پہلے سے ہی علم ہے، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم کدھر کو جائیں گے؟ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کی ذات ہی معاف فرمانے والی ہے، آپ کی ذات ہی معاف فرمانے والی ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اس محلے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما دیجیے، ہر شکن ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے، ہر فتنے سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما دیجیے، مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ دین کے ٹھیوں کی حفاظت فرما دیجیے، دین کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما دیجیے، دین کی جتنی جماعتیں بھی کام کرنے والی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرمانے والے آپ بھی ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ غنی آپ بھی ہیں، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے اللہ دینے والے آپ بھی ہیں، اے اللہ نوازنے والے آپ بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمانے والے آپ بھی ہیں، ظاہری شرور و فتن بھی ہیں اور باطنی شرور و فتن بھی ہیں، اے اللہ ہر ایک سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی اعانت فرما دیجیے، ان کی نصرت فرما دیجیے، ان کی مدد فرما دیجیے، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تمام تکالیف کو دور فرما دیجیے، تمام مصائب کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے والدین اور سرپرست نکاح کو چاہتے ہیں، اے اللہ نکاح کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ آسان فرما دیجیے اور غیب سے انتظام فرما دیجیے اور اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے حق میں بھی اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بھی موجود ہیں
اور جو بھی جائز مقاصد ان کے دلوں کے اندر ہیں اے اللہ تمام جائز مقاصد حسنہ میں پوری کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں کا بھی مجھ پر احسان ہے اور جن لوگوں نے بھی مجھ سے دعاؤں کے واسطے کہا ہے اے اللہ یہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں سکے، جس اعتبار سے بھی احسان ہو اے اللہ تمام لوگوں کے حق میں ہم سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا